ناظرین، عید الاضحیٰ کا مخصوص اور بابرکت وظیفہ ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے وہ کبھی مالدار اور دولت مند نہیں بن سکتا تو وہ عید الاضحیٰ سے پہلے یہ وظیفہ کر کے دیکھ لے۔ انشاءاللہ اس بابرکت وظیفے کا ایسا کمال، ایسا کرشمہ دیکھنے کو ملے گا، اس کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ وظیفہ دولت لانے کی مشین ہے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، جو شخص بھی اس عمل کو کر لے گا بس پھر وہ ساری زندگی بیٹھ کر عیش کرے گا، دولت خود چل کر اس کے گھر آئے گی۔ ناظرین، یہ موقع سال میں ایک مرتبہ ہی ملتا ہے، یہ گھڑیاں سال میں ایک مرتبہ ہی آتی ہے، اسی لیے ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہ گھڑیاں قبولیت کی ہوتی ہے۔ ان دنوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی فریادوں کو سنتا ہے، اپنے بندوں کی خواہشات کو پورا فرماتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کا یہ بابرکت وظیفہ اس سے پہلے جو بھی شخص کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اور اس کے اولاد کو ارب پتی بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقدروں کو بھی 4 چاند لگا دے گا اور اس کے اولاد کے مقدر بھی سنور جائیں گے۔ بس بڑی عید یعنی عید الاضحیٰ سے پہلے یہ وظیفہ لازمی کر لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 10، 11 اور 12 ذوالحجہ کو قربانی کرنا ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے۔ قربانی بھی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہی ایک قسم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اور اس کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنے والوں کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 3 انعامات سے نوازتا ہے۔ وہ کون سے 3 انعامات ہیں اور اس کے علاوہ بیش قیمتی معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ محترم ناظرین، یہ عید الاضحیٰ کا بابرکت دن تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنے کے بعد واپس اپنے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 مینڈے قربانی کے لیے پیش کیے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں چھری تھامی اور ذبح کے لیے تکبیر بھی پڑھ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے اور یوں دعا فرمائی، یا اللہ، ان دونوں مینڈوں میں سے ایک مینڈے کی قربانی میرے طرف سے ہوگی اور دوسرے مینڈے کی قربانی میری امت کے ان تمام غریبوں کی جانب سے ہوگی جن کے پاس قربانی کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، جو صاحب استطاعت نہیں ہے اور مال نہ ہونے کی وجہ سے قربانی کا فریضہ انجام دے نہیں سکتے، تو ایسے مالک میرے قربانی اور میری امت کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ یہ دعا فرمانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مینڈھے ذبح کر دیے۔ اس دعا سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے جو غریب لوگ قربانی نہیں دے سکتے تو ان کے لیے خاص طور سے یہ انعام ہے، یہ ان کی فضیلت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے دعا بھی ہے جو نادار اور مفلس قربانی نہ کر سکے تو پریشان نہ ہو بلکہ اس بات پر خوش ہو جائے ان کے نام کا جانور ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بھی شخص نیک نیتی سے اور مکمل خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربانی کرتا ہے تو اس قربانی سے لے کر اگلے سال آنے والے عید کے قربانی تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے مال میں سے برکت کو نہیں ختم کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اسے رزق وسیع عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بھی جان لیجئے، قربانی کر کے غریبوں کو گوشت کھلانا بھی اللہ کے راہ میں دعوت تبلیغ کے برابر ہے۔ جو شخص اللہ کے راہ میں اپنے مال خرچ کرتا ہے، غریبوں کو کھلاتا ہے، یتیموں پر شفقت والا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص بھی نیک نیت سے اور خلوص دل سے اللہ کے راہ میں قربانی کے لیے بکرا خریدتا ہے یا دوسرا جو بھی جانور بھی خریدتا ہے، تکبیر پڑھتے ہوئے اسے ذبح کرتا ہے، پھر اس جانور کے گوشت کے 3 حصے بناتا ہے،
ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا ہے، باقی 2 حصے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، دوست احباب، رشتہ داروں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو 3 انعامات عطا فرماتا ہے۔ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، بتائیں وہ 3 انعامات کون کون سے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، پہلا انعام تو یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قربانی سے لے کر دوسرے قربانی تک اس کے مال دولت میں برکت نازل فرما دیتا ہے۔ وہ ایک جانور کے لیے اللہ کے راہ میں پیسہ لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 جانوروں کے برابر مال و دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اندازہ کیجئے ہمارے ملک میں کس قدر غربت مفلس۔ ہمارے ملک کے کئی گھرانے ایسے ہیں جو سارا سال گوشت نہیں کھا پاتے، ان کے گھر سارا سال گوشت خریدنے کے لیے پیسہ بھی نہیں ہوتے۔ تو جب کوئی شخص اپنے حلال مال میں سے جانور خرید کر ذبح کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی رضا کے خاطر اس جانور کے گوشت کو ایسے غریبوں کے گھروں میں جا کر تقسیم کرتا ہے جن کے بچے پورا سال گوشت نہ کھا سکتے، جنہوں نے سارا سال گوشت کا منہ بھی نہیں دیکھا، تو ذرا سوچے ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوگا۔ کیا ایسے شخص کو دیکھ کر میرا رب مسکراتا نہیں ہوگا؟ کیا اس کی رحمت جوش میں نہیں آتی ہوگی؟ اللہ کے جو بندے سارا سال گوشت نہ کھا سکے، اب اس شخص کے حلال مال کی بدولت انہیں گوشت کھانا نصیب ہوا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے بے حد راضی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غریبوں کی مدد کیا کرو، غریبوں کو کھانا کھلایا کرو۔ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحابہ، جب تمہیں ایسا معلوم ہوا کہ تمہارا دل سخت ہو چکا ہے تو پتھر دل کو نرم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے غریبوں مسکینوں کو اللہ کے راہ میں کھانا کھلانا۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی یہی فرمایا، جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں قربانی پیش کرتا ہے اور غریبوں مسکینوں کو اپنے جانور کے گوشت میں سے گوشت کھلاتا ہے تو پہلا انعام تو اسے یہ ملتا ہے، اس کے مال اور دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کو ختم نہیں کرتا بلکہ بڑھا دیتا ہے۔ دوسرا انعام یہ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے شخص کے تمام گناہوں کو اپنے فضل کرم کا معاملہ فرما کر مٹا دیتا ہے۔ لہذا جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں جانور قربان کرتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا کر اسے پھر سے پاک و شفاف بنا دیتا ہے، کیونکہ یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے۔ قربانی کے جانور کے گلے سے نکلنے والا خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے تمام گناہوں کو پہلے مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا، قربانی کرنے والے شخص کے لیے تیسرا انعام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسے دیا جائے گا وہ یہ ہے، قیامت کے دن ذبح کرنے والے شخص کے جانور کو اس کے پاس بھیجا جائے گا، یعنی جس جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کیا گیا تھا تو وہ جانور اس کو ذبح کرنے والے مالک کے پاس بھیجا جائے گا اور وہ اس جانور پر سواری کرے گا۔ یہ جانور پل صراط کے اوپر سے بجلی کے رفتاری سے دوڑتا ہوا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی والے جانور کو خوب کھلایا پلایا کرو اور اسے موٹا تازہ رکھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ تمہیں پل صراط سے گزرنے کا ذریعہ بنے گا اور اس پر سواری کر کے تمہیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ ناظرین اکرام، اب یہ بھی جان لیجئے، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس گھر میں مال دولت کے باوجود اور حیثیت استطاعت کے باوجود جانور ذبح نہ کیا جاتا ہو تو گھر و مکان اپنے اندر رہنے والے کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہے اور گھر والوں کی مخاطب کر کے کہتا ہے، اے گھر والوں، جس طرح سے تم لوگوں نے استطاعت ہونے کے باوجود بھی مجھے قربانی کی دولت و عظمت رحمت سے محروم رکھا، تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی اپنی رحمت دولت رزق سے یوں ہی سارا سال محروم رکھے۔ لیکن اس کے برعکس جس گھر میں
جس مکان میں قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے تو وہ گھر وہ مکان اپنے اندر رہنے والے کے لیے دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کے مسکینوں پر اپنے رحمت فضل کرم عنایت فرماتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو صاحب استطاعت ہیں انہیں قربانی کرنے کا جذبہ شوق عطا فرمائے، جو صاحب استطاعت نہیں انہیں قربانی کرنے کے طاقت توفیق مرحمت فرمائے۔ ناظرین اکرام، اب ہم اپنے آج کی اس بابرکت عمل کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ عید الاضحیٰ کا مخصوص عمل ہے، مخصوص وظیفہ ہے۔ جان لیجئے جو بھی شخص اس وظیفے کو عید الاضحیٰ سے پہلے کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے دولت کے سارے دروازے کھول دے گا، دولت خود چل کر اس کے پاس آئے گی۔ ناظرین اکرام، یقین جانیے اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گھر سے فقر و فاقہ دور ہو جائے گا، آپ کے گھروں سے تنگ دستیاں غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب کو بدل دے گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے حالات دن بدن بہتری کی طرف مائل ہو جاتے جائیں گے، آپ کی روزی میں دن بدن برکت ہی برکت ہوگی، آپ کے کاروبار کو اللہ تعالیٰ چار چاند لگا دے گا۔ ناظرین اکرام، یہ عمل اتنا طاقتور ہے، اس جیسا دوسرا کوئی عمل نہیں۔ اس عمل کو کرنے سے پورا سال آپ کے گھروں میں رزق کی بارش ہوگی، رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، اور ہر قسم کی مشکلات، ہر قسم کی پریشانیاں، مصیبتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محفوظ کر لے گا۔ جو شخص کسی لا علاج بیماری میں بھی مبتلا ہے، جو یہ کہتا ہے بیماری کا علاج کروا کر تھک چکا ہوں مگر شفا نہیں مل رہی، تو ایسے شخص کے لیے یہ وظیفہ، یہ عمل بڑا ہی برکت والا ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی لا علاج بیماری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ ناظرین اکرام، جان لیجئے آج کا یہ وظیفہ اسی برکت کا تسبیح وظیفہ ہے۔ جو بھی شخص عید سے پہلے تسبیح پڑھ لے گا، اس کی زندگی میں خوشحالیاں ہی خوشحالیاں ہوگی، اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی، اس کی زندگی سے ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی مصیبت ختم ہو جائے گی، اور پورا سال اس کے گھر میں رزق دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے، جو بھی شخص یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ ناظرین اکرام، جان لیجئے جو عمل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، اس عمل کو آپ عید الاضحیٰ سے پہلے کسی بھی دن کر سکتے ہیں، یعنی اس عمل کے لیے کوئی بھی مخصوص وقت طے نہیں ہے۔ آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو کسی بھی نماز کے بعد بھی اس عمل کو کر لیں، ورنہ دن میں کسی بھی وقت اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ جان لیجئے اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، یعنی وضو کرنے کے بعد ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے کسی سے بھی یعنی کسی مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور اس کے بعد سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ جان لیجئے کسی بھی عمل، کسی بھی وظیفے کو کرنے سے پہلے اگر درود پاک پڑھ لیا جائے تو اس عمل کو اللہ تعالیٰ چار چاند لگا دے گا۔ اس عمل کی قبولیت کے چانس بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ جان لیجئے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہوں کو معاف کرے گا، اس کے 10 درجے بلند کرے گا۔ سبحان اللہ! دیکھیں کتنی زیادہ فضیلت ہے درود پاک پڑھنے کی۔ جان لیجئے آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور آپ نے درود ابراہیمی یعنی جو درود نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے ہمارے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद इब्राहिमी 11 मरतबा पढ़ने के बाद आपने ये तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल व बिहम्दिही। आपने ये बाबरकत तस्बीह पढ़नी है। ये वो तस्बीह है जो पढ़ने वाले की हाजात के लिए काफ़ी है। ये तस्बीह बहुत ज़्यादा बाबरकत है। ये बंदे की मग़फ़िरत का ज़रिया भी बनती है। जान लीजिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही एक दिन में 100 मरतबा पढ़ेगा तो उसके तमाम सग़ीरा गुनाह मिटा दिए जाएंगे, चाहे उसके गुनाह समुंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया, जो शख्स भी सुबह शाम सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही 100 मरतबा पढ़ेगा, क़यामत के दिन उससे अफजल तरीन अमल किसी का भी नहीं होगा सिवाय उस शख्स के जिसने उसके बराबर या उससे ज़्यादा इन कलिमात को पढ़ा हो। जान लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन से फरमाया, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही 100 मरतबा पढ़ो। जिसने उसे 1 मरतबा पढ़ा उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाएगी, और जिसने उसे 10 मरतबा पढ़ा उसके लिए 100 नेकियां लिखी जाएगी, और जिसने उसे 100 मरतबा पढ़ा उसके लिए 1000 नेकियां लिखी जाएगी। और जो ज़्यादा पढ़ेगा अल्लाह ताला भी उसे ज़्यादा अता करेंगे। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बख्शिश तलब करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बख्श देंगे। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कलिमात कितने ज़्यादा ताकतवर और बाबरकत कलिमात हैं। अल्लाह ताला ने इन कलिमात में ख़ास बरकत और ताकत रखी है। जो भी शख्स इन कलिमात के वसीले से अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता है, उसकी दुआ 7 आसमानों से टकराती हुई सीधा अर्श पर पहुंच जाती है। उसकी दुआ को अल्लाह तबारक व तआला कभी भी रद्द नहीं करता। ये कलिमात पढ़ने वाले शख्स को अल्लाह ताला इतना ज़्यादा नवाजता है, वह ख़ुद हैरान रह जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ये कलिमात पढ़ने वाले की बख्शिश फरमा देता है। ये कलिमात पढ़ने वाला शख्स दुनिया में भी कामयाबी हासिल करता है और आखिरत में भी कामयाबी हासिल करता है। नाज़रीन इकराम, आपने ये इन बाबरकत कलिमात को अपने हाथ के उंगलियों पर या फिर तस्बीह के दानों पर सिर्फ़ और सिर्फ 100 मरतबा पढ़ लेना है। उसके बाद आपने सूरह इखलास पढ़ लेनी है। जान लीजिए, सूरह इखलास आपने अपने हाथों के उंगलियों पर या फिर तस्बीह के दानों पर गिनकर 11 मरतबा पढ़नी है। सूरह इखलास पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक व तआला का यह खूबसूरत नाम अल्लाह समद पढ़ना है। उसको आपने गिनकर पूरे 100 मरतबा पढ़ लेना है। आखिर में दोबारा से दरूद इब्राहिमी को 11 मरतबा पढ़ लेना है, जिस तरह से आपने शुरू में पढ़ा था। आप यकीन जानिए, यह अमल ईद उल अज़हा का सबसे बड़ा अमल है। यह अमल करते ही अल्लाह ताला आप पर अपनी नज़र रहमत फरमाएगा। जो शख्स ये कहता है मैं कभी भी मालदार नहीं बन सकता, कभी भी दौलतमंद नहीं बन सकता, तो बस फिर वो शख्स ये एक अमल करके देख ले। इंशाअल्लाह वजीफ़ा उसकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। उसके मुक़द्दर को 4 चाँद लग जाएंगे। नाज़रीन इकराम, जान लीजिए, आपने ये बाबरकत अमल करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा कर सच्चे दिल से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर हाजत, आपकी हर ख्वाहिश, आपका हर मकसद को पूरा फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी और आपके औलाद को भी दौलतमंद बना देगा। इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला आपके गुनाहों को भी माफ़ फरमा देगा, आपकी बख्शिश फरमा देगा, आपके घर पर अपनी रहमतों बरकतों की बरसात फरमाएगा। आपके कारोबार, आपकी रोज़ी में बेतहाशा बरकतें रहमतें अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत तौफीक में रहमत फरमाए। मेरा सुनाना आपका सुनना कबूल मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, आखिर में आपसे दरख्वास्त है, नीचे कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला का एक बाबरकत और प्यारा सा नाम लिखकर लाजिमी शेयर कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।
اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔